یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، جب ایوب خان کا مارشل لا لگا ہوا تھا تو پہلی دفعہ حضرت صاحب یہاں تشریف لائے۔ تو حضرت صاحب جب آئے تو چکبیلی ریکا یہ جتنے بھی علاقہ ہے لوگ ایسے ہو گئے جیسے دیوانے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ کر کے کہ کوئی ایسی جگہ بنا دے پیر صاحب یہاں رہا کریں، تو سب نے مشورہ کیا یہ جہاں پر آستانہ بنا ہوا ہے یہ 40 کنال کا ایک پلاٹ تھا، 45 کنال کا، وہ میرے تایا اور میرے والد صاحب کا حصہ تھا یہ۔ تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ پیر صاحب کو زمین دو یہاں دربار بنائیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ بتائیں۔ وہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا انہوں نے۔ جب 2 مکان بن گئے، کمرے بن گئے، تو جو بڑے تھے انہوں نے کہا یار مسجد کی زمین بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی ہٹ کر، مسجد بھی بنانی چاہیے جہاں پر۔ پیر صاحب آ گئے، لوگ اکٹھے ہوں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ میرے بھائی پاس بیٹھے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی اسی گواہ ہیں۔ ان جب زمین مدد خان صاحب کے پاس گئے کہ زمین دے دو مسجد کے لیے، تو وہاں پر دربار کے اوپر مسجد بنا لے۔ انہوں نے کہا میں بالکل دوں گا زمین، مگر پیر صدیقی صاحب سے میں خود بات کروں گا تو تب۔ سب بندوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لو، زمین تو ہو گئی مسجد کی۔ حضرت صاحب تشریف لائے جب ریکا محرم ہے تو ویسے بہت بڑا کمرہ تھا، بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو مدد خان بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو ہمارے خالو تھے نمبردار نادر خان، انہوں نے کہا کہ یا حضرت مدد خان نے مسجد کے لیے زمین کہی ہے، مجھے زمین کہتا ہے میں دیتا ہوں، مگر حضرت صاحب سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو حضرت صاحب نے پری محفل میں اس سے پوچھا کہ مدد خان زمین تو مسجد کے لیے تو نے دے دی ہے، بات کیا کرنی ہے تو نے، چلو بتاؤ کیا بات۔ تو مدد خان کھڑے ہو گئے محفل میں، انہوں نے کہا پیر صاحب میرے صاحب آپ وعدہ کریں کہ جب میں مروں تو آپ میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ بات بہت بڑی تھی، زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی سے جنازے کی بات کر رہا ہے اور وعدہ لے رہا ہے۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا واہ واہ کیسی اچھی بات کی ہے۔ حضرت صاحب نے ساری محفل کو کہا کہ ذکر شروع کرو۔ میرے مرشد پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب ذکر کرانا شروع کر دیا انہوں نے، تو تقریباً 1 گھنٹہ ذکر ہوتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد حضرت صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے، دعا مانگ کر منہ کے اوپر جب ہاتھ پھیرے تو مدد خان کو ایسے کرتے ہیں، مدد خان جو تو نے بات کی ہے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اس کا ایسے اشارہ کر کے بات ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے واہ واہ کی، کچھ لوگ پھر بھی سوچو بچار میں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 15-16 سال گزر گئے۔ تو ہمارے ماموں مدد خان کی بڑی لمبی عمر تھی، 100 سال سے اوپر کا۔ 15-16 سال گزر گئے جب تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے کوئی مسجد کے لیے جگہ دی تھی، کوئی پیروں سے وعدہ کرایا تھا۔ فروری کے دن تھے، سردی تھی، ٹھنڈک تھی۔ ایک دن رات کو سوئے ہیں تو رات کو فوت ہو گئے مدد خان صاحب۔ اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی اور ذریعہ تھا اطلاع دینے کا۔ خط ہی ہم لکھتے تھے، چاہے ڈاک کے ذریعے چیزوں کے۔ صبح مسجد میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے۔ اعلان ہوا کہ مدد خان فوت ہو گئے تو 10 بجے جنازہ ہوگا۔ مدد خان کا جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ اٹھا کر ہم قبرستان میں لے گئے۔ میرے والد صاحب زندہ تھے اور وہی ان کے وارث تھے پیچھے۔ جنازہ گاہ میں لے گئے، ہمارے حافظ محمد کامل صاحب ہوتے تھے جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، وہ بھی آ گئے، مصلی بچھا دیا۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا صفے سیدھے کرے بھائی، صفے بن گئی۔ یہ ریکے کا واقعہ ہے، ریکا میرا کا میرے گھر کا واقعہ ہے۔ یہ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ واقعہ سارا۔ حافظ صاحب نے اللہ اکبر ہی کہنی تھی، ایک سب سے پیچھے بندہ بول گئے۔ اس بندے نے حضرت صاحب سے وعدہ لیا تھا کہ میں مسجد کی زمین دے رہا ہوں
آپ میرا جنازہ پڑھائیں جب میں فوت ہوں، اور پیر صاحب نے کہا تھا کہ میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو جنازہ تو پیر صاحب نے پڑھانا ہے، یہ حافظ صاحب کو کیوں کھڑا کیا آپ نے؟ اس بندے نے چوٹ کی تھی، صفوں میں چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، یہ بڑا پرانا واقعہ ہے، صفیں ٹوٹ گئی، بندے آگے پیچھے ہو گئے۔ تو ایسے باتیں کر رہے تھے نا، تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، سب سے چھوٹا، پرویز نام ہے ان کا، وہ اس وقت بچہ تھا، تو تقریباً اس کی عمر ہوگی 12-14 سال۔ تو وہ آ کر کھڑا ہو گیا میت کے سامنے، کہتا ہے حافظ صاحب ہٹ جائیں آپ، اب پیر صاحب ہی پڑھائیں گے جنازہ، ادھر ہی پڑھا رہے، سوکھتا ہے تو سوکھ جائے، سوکھ کر ہوا میں اڑ جائے، مگر جنازہ اب کوئی نہیں پڑھا سکتا، پیر صاحب ہی پڑھائیں گے۔ اس کو والد صاحب تھوڑا خفا ہوئے، چلو ہٹو، کیا بکواس کر رہے ہو تم چھوٹے آدمی ہو تو تم کیوں ادھر آ گئے؟ اس نے کہا نہیں بات کی۔ یہ چھ میں گوئیاں ہو رہی تھی، لوگوں نے اپنے پارٹیاں بنا لی اور وہ باتیں کرنے لگے۔ اس وقت یہ روڈ جو تھی نا جناب، یہ رواد سے چکوال جو جا رہی ہے روڈ، یہ چکبیلی خان والی، یہ روڈ بن رہی تھی، اس کا گولا بن رہا تھا، گاڑیاں آتی تھی کچے کے اوپر، مگر صحیح ٹریفک کوئی نہیں چلتی تھی۔ یہ شور پڑا ہوا تھا تو سامنے ٹیکسی آ کر رکی روڈ کے اوپر، تو قبرستان ہمارا اور بالکل روڈ کے سامنے دربار سے بھی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یار وہ کوئی مہمان آ رہا ہے، میرا خیال ہے ان کا، تو یہ جنازہ تھوڑی دیر ہولڈ کر لیں۔ ٹیکسی سے نکلے حضرت صاحب، ٹیکسی رکی نا، حضرت صاحب نکلے، اور وہ پہلا واقعہ تھا جب حضرت صاحب نے اکیلے سفر کیا تھا۔ ادھر ٹیکسی سے باہر نکلے، لوگوں نے کہا یار یہ تو پتہ چلتا ہے پیر صاحب آ گئے، وہ اتنی بات کرنی تھی، کوئی رو رہا ہے، کوئی نعرے مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، دوڑ پڑتی۔ پیر صاحب جب ادھر جنازے کے نزدیک پہنچے تو پیر صاحب نے سب کو اشارہ کیا کہ صفیں تیار کرو پڑو۔ حضرت صاحب نے صفیں بنوائی، سیدھے آ کر مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے، حضرت صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کر دعا کی، دعا کر کے مدد خان کے منہ سے انہوں نے کفن ہٹایا، کفن ہٹا کر مدد خان کو حضرت صاحب نے کہا کہ مدد خان تو نے میرے ساتھ مسجد کی زمین کے بدلے وعدہ لیا تھا کہ میں جنازہ پڑھوں تیرا، تو میں نے تیرے ساتھ جو وعدہ کر دیا تھا، آج وعدہ پورا ہو گیا۔ اور مدد خان کے چہرے کے اوپر ایسے پتہ چلتا تھا کہ کسی نے پانی پھینکا، ایسے قطرے پانی کے نظر آ رہے تھے۔ حضرت صاحب کے ساتھ اس وقت خلیفہ غلام محمد صاحب ہوتے تھے، جو ٹہری کے رہنے والے، صحیح بات والے خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ اس دن حضرت صاحب کجرا والا سے رات کو پنڈی آئے تھے، ٹینچ پاٹا، چورے شریف والے پیر ہیں نا، ان کے مکان ہیں، وہاں پر رات قیام کیا تھا حضرت صاحب نے۔ تو غلام محمد صاحب جہاں حضرت صاحب رات کو قیام کرتے تھے، اسی کمرے میں غلام محمد صاحب بھی رات کو بیٹھ جاتے تھے کونے کے اوپر۔ غلام محمد صاحب نے بعد میں فاتحے کے لیے آئے تو یہ بات ہمیں بتائی کہ حضرت صاحب نے صبح تقریباً 3-4 کا ٹائم ہوگا، انہوں نے مجھے آواز دی کہ غلام محمد جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جناب میں جاگ رہا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے کہا یار پروگرام تھوڑا تبدیل ہو گیا آج۔ کیا بات ہے میرے مرشد پیر علاؤ الدین صدیقی سے، غلام محمد پروگرام تبدیل ہو گیا ہے، آپ صبح چلے جائیں حضرو جا رہے تھے دعا کے لیے، وہاں پر دعا مانگیں، میں جاؤں گا ریکا۔ تو غلام محمد صاحب کہتے ہیں میں نے صرف اتنا پوچھا کہ حضور یہ کہ اتنا اچانک پروگرام کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو زبان دی ہوئی تھی، وعدہ کیا ہوا تھا، تو وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو غلام محمد صاحب نے کہا کہ آپ حضور اکیلے جائیں گے؟ کہا تو بھی اکیلا جا، میں بھی اکیلا جاتا۔
صبح وہاں سے صدر سے ٹیکسی لی ٹینٹ پاٹا سے، اور حضرت صاحب آ کر پہنچ گئے موقع کے اوپر جنازہ پڑھا۔ پھر ایک دن رات کو میں اکیلا حضرت صاحب کے پاس بیٹھا تھا، 1:30 بجے کا وقت تھا یہاں پر، تو حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں وہ مدد خان والی بات تو سناؤ یار۔ میں نے بات سنائی کہ ایسی ہوا تھا، تو پھر آپ اچانک ہی آ گئے تھے۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ جو بندہ جس بندے نے کہا تھا وہ پیر کی طرح اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا جناب وہ پاگل ہو کر مرا۔ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ واقعہ خود بھی سنا ہے، تو بات بتاؤ یار کیا بات ہے۔ یہ میرے مرشد